السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کتاب مناقب الانصار، حدیث نمبر 266۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن خارجة بن زید بن ثابت ان ام العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرته ان عثمان بن مزعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الانصار على سكن المهاجرين، قالت ام العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في اثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب، شهادتي عليك لقد اكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه؟ قالت قلت لا ادري بأبي انت وامي يا رسول الله، فمن قال اما هو فقد جاءه، والله اليقين والله اني لارجو له الخير وما ادري والله وانا رسول الله ما يفعل بي، قالت فوالله لا ازكي احدا بعده، قالت فاحزنني ذلك فنمت فرؤيت لعثمان بن مزعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ذلك عمله۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، اور یہ موسیٰ بن اسماعیل جو ہیں ابو سلمہ التبوذکی ہیں۔ کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہمیں ابن شہاب نے خبر دی الزہری، انہوں نے خارجہ بن زید بن ثابت سے، ان ام العلا، کہ ام العلا جو ہیں یہ خارجہ کی والدہ ہیں، خارجہ بن زید بن ثابت کی، امرأۃ من نسائہم، ایک عورت ان کی عورتوں میں سے، یعنی انصار کی عورتوں میں سے، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرت ہو، ام العلا نے انہیں یعنی خارجہ کو خبر دی، یہ بات بتائی، کیا ان عثمان ابن مزعون، کہ عثمان بن مزعون جو ایک مہاجر تھے، ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، طار لہم فی السکنہ، طار لہم یعنی خرج لہم فی القرعۃ لہم، یعنی طار کا لفظ جو یہ طیر سے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور پرندوں سے اہل عرب فال لیتے تھے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے، تو بعد میں یہ لفظ قرعہ اندازی کے لیے استعمال ہوا، تو قرعہ اندازی کے ذریعے ان کے حصے میں آئے، فی السکنہ رہنے کے لیے، حین جب، اقترعت الانصار قرعہ اندازی کی انصار نے، علی سکن المہاجرین مہاجرین کے اپنے اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے، کہ کون کس کے گھر میں رہے گا اس کے لیے قرعہ اندازی ہوئی، تو عثمان بن مزعون جو تھے وہ ام العلا کے گھر میں آئے۔ قالت ام العلا کہتی ہیں، فاشتکا عثمان عندنا، پس بیمار ہو گئے عثمان ہمارے پاس آ کر، فمرضتہ، تو میں نے ان کی تیمارداری کی۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا عورت کسی مرد کی تیمارداری کر سکتی ہے، تو اس میں حضرت عائشہ کی بات آئی تھی کہ انہوں نے حضرت بلال کا بھی حال پوچھا، اور یہاں چونکہ عثمان بن مظعون ان کے گھر رہ رہے تھے، بیمار ہو گئے، تو انہوں نے ان کی تیمارداری کی، حتی توفیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اسی بیماری میں، وجعلناہ، اور ہم نے
رکھ دیا ان کو، پہنا دیا ان کو، فی اثوابہ ان کے کپڑوں میں، یعنی انہی کے جو کپڑے تھے انہی میں ان کو کفن دیا. فدخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقلت، تو میں نے کہا، رحمت اللہ علیک ابا الصائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو صائب. ابو صائب کنیت ہے عثمان کی جو ان کے گھر میں رہ رہے تھے. شہادتی علیک، میری گواہی تیرے بارے میں یہ ہے، لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریک، تمہیں کیسے پتا چلا، ان اللہ اکرمہ، کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی. اللہ سبحانہ وتعالی کے بہاف پر تم ایک بات کیسے کہہ رہی ہو؟ قالت، ام العلا کہنے لگی، قلت لا ادری، میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی، بأبی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول. فمن، تو کون؟ قالا، کہا، اما ہوا، جہاں تک ان کا تعلق ہے، فقد جاءہ، پس تحقیق آئی اس کے پاس، واللہ، اللہ کی قسم، الیقین، موت. یعنی ام العلا کہنے لگی کہ اگر عثمان کو اللہ نے عزت نہیں دی تو پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، عثمان کو تو موت آ چکی، واللہ انی لارجو لہ الخیر، اللہ کی قسم میں ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، میرا اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. وما ادری، اور میں نہیں جانتا، واللہ، اللہ کی قسم، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. جیسے قرآن مجید میں آتا نا کہ ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. قالت، تو وہ کہنے لگی، فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا ازکی احدا بعدہ، میں ان کے بعد کبھی کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی، یعنی کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی. قالت، کہنے لگی، فاحزننی ذالک، تو اس بات نے مجھے بہت غمگین کیا، یعنی جو میں نے کہا اور جو میری اصلاح ہوئی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سارے واقعے سے میں بہت اداس ہو گئی. ظاہر ہے وہ ان کے گھر میں تھے، بیمار ہوئے، ان کی تیمارداری کی، وہ ان کے سامنے فوت ہو گئے، بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ان کے بارے میں اپنی اچھی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس رائے کے اظہار میں جو الفاظ تھے وہ درست نہیں تھے، کیونکہ مرنے کے بعد کسی شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو چونکہ ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی تو بعد میں انہیں بہت افسوس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا، اور معلوم نہیں عثمان کا کیا حال ہے. فنمت، تو کہتی میں سو گئی. فاریت، تو مجھے دکھایا گیا، یعنی خواب میں دکھایا گیا مجھے، لعثمان ابن مظعون عینا تجری، کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو خبر دی. فقال، تو آپ نے فرمایا، ذالک عملہ، یہ اس کا عمل ہے، یہ بہتا چشمہ اس کا عمل ہے. اس حدیث سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے ان کا کیسا استقبال کیا، کس طرح انہیں اپنے گھروں میں رکھا، اور کتنا شوق تھا انہیں اپنے گھروں میں مہاجرین کو ٹھہرانے کا کہ اس پر باقاعدہ قرعہ اندازی کی. قرعہ اندازی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پھر جو بھی فیصلہ ہو جائے وہ سب قبول کر لیتے، کسی کے اندر کوئی بیڈ ہارٹ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں فلاں کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا تو وہ نہیں آیا تو
اس کو نہیں رکھنا چاہتا تھا تو یہ کیوں رکھ دیا گیا میرے ساتھ، کچھ نہیں. بس جو بھی لوگ آئے ان کو مختلف جگہوں پر جیسے جیسے جس کے ساتھ نام نکلا انہیں ٹھہرا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح ان کا خیال رکھا کہ وہ آ کے بیمار بھی ہو گئے تو اس کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھا. کتنی عزت کے ساتھ ان کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی. جب فوت ہو گئے تو ان کے بارے میں کتنے اچھے الفاظ کہے اپنے خیال میں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کر اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات کہنی چاہیے. جب بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام یا صفات یا افعال کا خاص طور پر ذکر کریں تو سوچ کر کریں، کیونکہ کوئی بات جو حقیقت کے خلاف ہوئی تو وہ ہم پر ایک جھوٹ لکھا جائے گا اور اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اعراف 28 میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہمیں، یہ انتہائی غلط ہے. عام روزمرہ گفتگو کو چیک کیجئے اپنی کہ کیا کسی معاملے میں آپ اس طرح کے الفاظ تو نہیں بول دیتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. بعض لوگ بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ وہ بات حدیث میں ہوتی ہے. بعض اوقات قرآن میں لکھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا. بھائی اگر آپ کو نہیں پتا یقینی طور پر تو مت ریفرنس دو قرآن اور حدیث کا جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح کی بات سنی ہے کہ دین میں کچھ اس طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن کلیئر کٹ یہ کہنا اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے اگر انہوں نے نہیں فرمایا. اور یہ بات کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے اقوال منسوب کرتے ہو جن کے صحیح ہونے کا تمہیں علم نہیں. یعنی کسی بھی بات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جب تک وہ واقعی وہاں سے نہ آئی ہو. کیوں؟ اس لیے سورۃ یونس 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. انبیاء علیہم السلام اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. ایوب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ دو لوگوں کے پاس سے گزرتے جو جھگڑ رہے ہوتے تھے آپس میں، اور وہ دونوں ہی اللہ کا نام لے رہے ہوتے تھے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں سچا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے، تو ان میں ظاہر ہے ایک تو جھوٹا ہوگا. تو وہ اپنے گھر آتے اور دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ ناحق اللہ کا نام لیا جائے. تو کسی بھی بات میں یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، پھر تم نہیں مانتے تو اللہ جانتا ہے، حالانکہ بات حقیقت کے خلاف ہو تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اب اللہ پر بات لگانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، کسی بات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ حکم کوئی نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بہتان، جھوٹ. اللہ کا حکم ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. پھر اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بات کرنا حالانکہ وہ بات اللہ کی ذات یا صفات میں سے نہ ہو.
تو جس نے اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگائی جس کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے حلال ٹھہرایا یا حرام، واجب ٹھہرایا ہے، تو اس نے اللہ کے ذمے ایسی بات کہی جو بغیر علم کے تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں کوئی چیز ثابت کی جو اللہ میں ہے نہیں، تو وہ بھی اللہ پر بغیر علم کے بات کر رہا ہے. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام ہے اور کوئی شخص کہ نہیں میں نہیں مانتا، یا کوئی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور وہ کہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ بات بغیر علم کے کہے، تو یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے. تو کتنی احتیاط کی بات ہے. جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو تو آپ کہیں کہ میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں. کوئی مثلاً آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کیا یہ نام مثلاً الحلیم اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں، تو آپ جھٹ سے فتویٰ نہ دے دیں نو کوئی نہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بغیر علم کے کہہ دیا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہے، تو بغیر علم کے بات کرنا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہی تو جرم ہے. آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ آئی ڈونٹ نو. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کہہ دے آئی ڈونٹ نو، میں پتا کر سکتا ہوں، میں معلوم کروں گا، میں اس بارے میں ریسرچ کروں گا، لیکن فتویٰ نہیں دینا. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ مثلاً القدیر اللہ کا نام نہیں ہے، تو آپ کہیں ہاں ہاں، یا آپ کہیں نہیں اور آپ کو پتا نہیں، تو ایسا نہیں کہے. پھر اسی طرح اللہ پر قسم ڈال کے کوئی بات کہنا. جندب بن جنادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو مجھ پہ قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو تو بخش دیا اور کہنے والے کے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو اس انداز میں اللہ پر قسم اٹھانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ بات تو اس کے برعکس ہو، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص تو کفر کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. مثلاً آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کی بات نہیں مانتا، اور آپ دوسرے کو کہتے ہیں نہیں اللہ جانتا ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، حالانکہ وہ بات ہے ہی نہیں، غلط بات ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں؟ تو اس سے بھی اللہ کے علم کی نفی ہوتی ہے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ دینا، فلاں جنتی یا فلاں جہنمی ہے. آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں کتنا عام ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنتی ایسا تھا، جنتی ویسا تھا. بھئی آپ کو کس نے بتایا وہ جنت میں ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس کیا غیب کا علم ہے؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی کہہ رہا ہو ایسے تو اس کو پوچھ سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے. کیونکہ یہ معمولی غلطیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے، اور اس کا پتہ ہونا چاہیے. کعب اجرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا. صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں، تو آپ پیدل ہی چل پڑے حتیٰ کہ ان کے گھر پہنچ گئے. جب ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ، ابشر. کیونکہ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ بھی اس کے لیے خوشخبری ہوتی، پازیٹیو تھنکنگ، کیونکہ گناہ جھڑتے ہیں. تو ان کی ماں نے کہا ہے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کی تھی ابشر، خوش ہو جاؤ. آپ نے فرمایا اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب کیا تمہیں معلوم ہے شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کی ہو، کوئی لغو بات کی ہو، یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی کسی کو ضرورت تھی اور اس نے دی نہیں، تو یہ چیزیں اس کی جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور تم کہہ رہی ہو جنتی ہے. یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں شہید ہے اور جنتی ہے،
ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہادت کے درجے میں ہوتا ہے، جو گر کے مرے یا جل کے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم کہیں کہ فلاں شخص جو گرا ہے وہ شہید ہو گیا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ شہادت تو نیت کے ساتھ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملا یا نہیں ملا. حتیٰ کہ میدان جنگ میں مارا جانے والا بھی اگر اس کی نیت شہرت تھی، کچھ اور تھا، تو شہادت کے درجے کو نہیں پہنچا. بظاہر وہ اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں مارا گیا، پھر بھی نہیں. پھر اسی طرح کسی کو مرحوم کہنا، تو اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوئی یا نہیں، لیکن دوسری یہ کہتے ہیں کہ ہم توقع رکھتے، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا. اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں کو تو اللہ نے بخش دیا، وہ تو بخشا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو کیا کہنا چاہیے؟ رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ. دعا دینی چاہیے، اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دے. لیکن کوئی بھی چیز اپنی طرف سے اللہ کے نام نہیں لگانی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے اور کسی حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ نے اس کو حلال کیا. نو. تو اس حدیث سے یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ملی. آپ کوئی مثال دیں گے کہ عام روزمرہ کی گفتگو میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کیا بات کر جاتے ہیں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مثلاً ہم نے ایک بات کی کہ ہم یہ کریں گے، انشاءاللہ نہیں کہا، اور پھر وہ کام نہیں ہوا، تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا پھر تم کر کے دکھاؤ. یہ کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. بھائی کہاں کہا؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کہا؟ آپ نے ایک قول اللہ کی طرف منسوب کر دیا بغیر علم کے. اپنی رائے کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا قول بنا دیا. چاہے آپ بات درستی کر رہے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وجہ سے اب اپنے اوپر لیں. آپ یہ کہیں میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے یہ کام نہیں ہوا. یہ مت کہیں کہ اللہ نے بھی کہا، اچھا پھر میں تمہیں کرنے دیتا ہوں اگر تم نہیں انشاءاللہ کہتی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی کہتا ہے اچھا پہنچ کے دکھاؤ. نہیں، ابھی کدھر کہتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو عام روزمرہ زندگی میں سے بھی یہ سینٹینسز نکال دیجئے کہ جس میں آپ اللہ تعالی سے منسوب کر کے کوئی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس یقینی علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ کا قول، اللہ کا فرمان، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، معمولی بات نہیں. کسی انسان کے بارے میں بھی آپ اگر اپنے پاس سے کہہ دیں اس نے یہ کہا، اس نے یہی کہا ہوگا نا. انسانوں پہ تو ہم ایسے گمان کرتے رہتے ہیں، وہ تو انسان ہے، اگر ان کو بھی پتا چلے کہ فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے تو وہ بھی غصہ کرتا ہے. کہاں یہ کہ ہم اللہ کے بارے میں ہی کہیں اور اس کے رسول کے بارے میں کہیں یا کسی اور انسان کے بارے میں. تو بغیر تحقیق، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہی تو لغو باتیں ہوتی ہیں جن پہ پکڑ ہو جاتی. اسی طرح کے لطیفے اور مذاق. جی السلام علیکم. یہ جیسے ہم انشاءاللہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہو جاتا، تو یہ بھی تو غلط ہے. اس طرح یعنی کہ آپ کا ارادہ نہیں اور آپ نے انشاءاللہ کر دیا اگلے کو خاموش کرنے کے لیے بس. جی، اور آپ یہ کہیں اللہ ہی نے نہیں چاہا، یہ کہنے کے بجائے جیسے اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے. جی آپ کچھ کہیے. سوری، یہ بالکل ملتی جلتی بات ہے. جیسے ہم بعض اوقات کچھ کہہ رہے ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہوں گے. ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال پہ قیاس کرنا ہے نا. استاذ نعوذ باللہ، دس از آلموسٹ لائک اے ویری کیجول ہیبٹ. بہت سارے سینٹینسز ہم اس طرح کے کہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوگا. اللہ کے بہا پہ آپ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے؟ السلام علیکم. استاذہ جی, we hear in the news all the time because in Pakistan there is so much destruction and everybody says شہید ہو گئے. جی وہ استغفار وہ دمال ڈال رہے تھے نعوذ باللہ, تو وہ کہاں سے نعوذ باللہ, بہت ڈر لگتا ہے کہاں سے شہید ہو گئے. اللہ معاف کرے. I just want a comment on this please. جی, اپنی مرضی سے شہید کسی کو کہہ دینا اور کسی کی موت کے بارے میں کچھ اور بول دینا,
عافیت کی بات یہ کہ انسان خاموشی اختیار کرے. جی استاذہ، جیسے کوئی غلط کام کرے تو ہم امیڈیٹلی وی آر سو ریسپانسیو، وی سے یو گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار اٹ، وی ڈونٹ نو اف اللہ از گوئنگ ٹو پنش دیٹ پرسن، تو ہم یہ نہیں وہ توبہ کر لے اس پر، ہمیں کیا معلوم، تو ہم ایک دم کہہ سکتے یہ ہوگا تمہارے ساتھ. السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ کو پتا ہے آپ بالکل 100% صحیح بات کر رہے ہیں اور سامنے والا کا ریلیشن شپ آپ سے ایسا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے، تو جیسے اللہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں تھا تو پھر وہ تھوڑا سا مان لیتا ہے، تو یہ غلط ہے یا پھر اگر کی ہے تو توبہ کر لی جائے؟ اگر تو 100% آپ نے بالکل ہو بہو وہی چیز کہی ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر کچھ بھی شک ہے تو نہ کہیں. السلام علیکم. ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں مرحوم اللہ کی رحمت پہ پہنچ گیا، یہ مرحوم کو اللہ پاک جنتی رحمتی کرے. اگر ہم دعا کے انداز میں کہتے ہیں پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہی ہے تو پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے؟ ہاں، تو مجھے آج کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ مرحوم نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے رحمہ اللہ اس پہ اپنی رحمت کرے، فلاں ایسا اچھا تھا، جو بھی. ہمیں بہت عادت ہے مرحوم کہنے کی. ہاں سوال. So if we say, for example, something happens and if we say, this is what Allah wanted, right? Or this happened by Allah's will. ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. So if something doesn't work out, can we say, oh, Allah did not intend that? ہم یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ہم یہ کہتے جو اللہ نے چاہا کیا اور ہم اس کی رضا پہ راضی. So it would be safer. یہ تو کہنا صحیح ہے ماشاء اللہ کانا. ہاں بالکل. یا اسی طرح جیسے کوئی خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا نا. یعنی اسپیسیفکلی یہ کہنا یہ کام اللہ نے ایسے کیا، یہ اللہ نے ایسے، اس طرح کی بات کرنے کی بجائے جنیرک فارم میں آپ کہہ دیں ماشاء اللہ. ہاں بس یہ کہنا چاہیے اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں تو کوئی حرج نہیں کہنے میں. جی السلام علیکم. جی آپ جنت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو جیسے قرآن کے جتنی آیات ہیں اتنے جنت کے لیولز ہیں، تو میں اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسی جب وہ یاد کر رہا ہوتا ہے تو کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھو تم نے ایک آیت اور یاد کر لی، تمہارا ایک لیول اور بڑھ جائے گا جنت میں. تو اس طرح کی بات ہم جنرلی تو یہ کہہ سکتے تمہارا بڑھ گیا نہیں کہہ سکتے، حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں جتنی محنت کرو گے اتنے درجے بڑھیں گے. جی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بڑھ گیا، نو وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے کوسچن ہیں. ایک تو رحمت اللہ علیہ جو ہم بہت سے لوگوں کے نام کے آگے لوگ لگا دیتے ہیں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، دعائیہ انداز میں کہتے ہیں، تو یہ صحیح کہہ سکتے. اچھا دوسرا یہ کہ ابھی 2 دن پہلے میرے ساتھ یہ ہوا، کافی رین سلپری تھا. میں نے اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ تم گاڑی سے اترتے ہوئے دعا پڑھ کے اترنا، تو وہ تیزی سے اترا اور اترتے ہی وہ سلپ ہوا. تو خیر میں نے اسے کچھ نہیں، جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے دعا نہیں پڑھی تھی نا، تو یہ اللہ پاک کی پنش ملی ہے تمہیں. تو ابھی آپ کی بات سے مجھے لگا کہ وچ از رانگ نا، کہ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے. کیونکہ اللہ کی پنش، کیا دعا نہ پڑھنے پہ اللہ پنش کرتا ہے؟ دعا پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، اگر کسی نے نیکی نہیں کی تو اس میں پنشمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے فیصلہ لگا دیا نا کہ اللہ نے تمہیں پنش کیا ہے اس وجہ سے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم یہ کہتے کہ دیکھو اگر تم دعا کرتے نا تو شاید تم نہ سلپ ہوتے، کیونکہ وہ بھی ہمیں نہیں پتا قبول ہوتی تو پھر نا دعا پڑھا کرو. یا یہ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مگر کوئی کام ہو تو ہم یہ کہنا اللہ نے یہ سزا دی ہے، اللہ نے یہ فلاں کے ساتھ یہ کیا، یہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا کہ وہ کسی کے لیے سزا ہے یا کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا راستہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب الزام لگا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. تب اگر بچہ سلپ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ نہ ہو بلکہ اس کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہو کہ آئندہ مجھے یہاں قدم نہیں رکھنا یا ایسا نہیں کرنا. سزا ہمارے قبرستان اگر جائیں تو ادھر موسٹلی قبروں پہ لکھا ہوتا ہے بہشتی. ہاں جی، کتبے جو لگائے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کا نام بہشتی اور آگے کر کے نام.
Assalamu alaikum, Ustaz. I just had a quick question. So when somebody is like oppressed or something, and if you want to make them feel better, we tell them like Allah will bring that person to justice. Is that permissible to say, or like just to say? ہم یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا یا اس کے ساتھ یہ کرے گا، یہ کہنے کے بجائے کہیں کہ اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ نہیں کرے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کرے گا. رائٹ؟ اوکے، آگے چلتے.